السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرح سے متعلق بات چل رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اسم الجلالہ یعنی لفظ اللہ سے متعلق بات رکھی۔ اب رحمان اور رحیم سے متعلق بات رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چنانچہ شارح کہتے ہیں والرحمن الرحیم اسمان کریمان من اسمائہ الحسنی، یہ دونوں نام یعنی رحمان اور رحیم اسمانی کریمانی اللہ رب العالمین کے دو مبارک نام ہیں۔ یہ اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام ہیں۔ کریمان مطلب مبارک، قابل قدر۔ تو مؤلف کہتے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ ہما اسمانی کریمانی، اسمانی کریمانی من اسمائہ الحسنی، کہ یہ دو مبارک اسماء حسنہ میں سے نام ہیں، یعنی رحمان اور رحیم اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام ہیں۔ دالانی علی اتصافہ تعالی بصفت الرحمتی، دلالت کرتے ہیں دونوں یعنی رحمان اور رحیم دلالت کرتے ہیں دونوں علی اتصافی تعالی بصفت الرحمتی، اس بات پر کہ اللہ تعالی صفت رحمت سے متصف ہے، یعنی یہ دونوں نام اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے اور اس کے اندر صفت رحمت پائی جا رہی ہے۔ وہی صفت حقیقیت لہ سبحانہ، اور یہ اللہ رب العالمین کی حقیقی صفت ہے، یعنی صفت رحمت اللہ رب العالمین کی حقیقی صفت ہے۔ یہ کوئی جوازن استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ حقیقتاً اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ صفت رحمت اللہ رب العالمین کی حقیقی صفت ہے، ٹھیک ہے، علی ما یلیق بجلالہ، جیسا کہ اس کی عظمت اور جلال کے لیے لائق ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی یہ صفت تو ہے رحمت، لیکن یہ اس کی شان کے لائق، اس کی جلال اور عظمت کے لائق جس طرح سے بھی ہو، اسی اعتبار سے یہ صفت ہوگی۔ یعنی اس کی کیفیت یہاں مؤلف نے نہیں بتلائی، شارح نے نہیں بتلائی، بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے یہ اس کی شان اور جلال کے اعتبار سے ہے، اس کے جس طرح سے بھی اس کی شان کے لائق ہے، اسی اعتبار سے یہ اس کی صفت ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا لَازِمُهَا، اور جائز نہیں ہے کہنا کہ اس سے مراد اس کا لازم ہے، یعنی صفت رحمت سے مراد اس کا لازم ہے، یہ کہنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا کہنا ہے کہ صفت رحمت اللہ رب العالمین کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور رحمان یا رحیم جو کہا گیا ہے اللہ رب العالمین کو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر صفت رحمت پائی جا رہی، بلکہ صفت رحمت کا جو لازمہ ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، کا ارادت الاحسان، جیسے احسان کرنے کا ارادہ کرنا۔ تو یہ گمراہ فرقوں کا کہنا ہے کہ رحمان یا رحیم سے مراد ہے رحمت کا ارادہ کرنے والا۔ تو یہ گمراہ فرقوں نے یہ تعویل کی ہے اور یہ مجازی معنی مراد لیا ہے، ورنہ بھی یا اس کے علاوہ یعنی ارادت الاحسان یا اسی طرح سے ارادت الکرم واللطف وغیرہ وغیرہ کوئی بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا
کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف نہیں ہے، بلکہ صفت رحمت کا جو لازمہ ہے یعنی احسان کا ارادہ کرنا یا فضل و کرم کا ارادہ کرنا، یہ اس سے مراد ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے اور یہ صفت رحمت اس کے اندر پائی جا رہی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے یا ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسے جس اعتبار سے اپنی اس صفت سے متصف ہے وہ صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کما یزعم المعطلۃ، جیسا کہ معطلہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ہے۔ کما یزعم المعطلۃ، جیسا کہ معطلہ نے گمان کیا ہے۔ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بیان لِذَلِكَ انشاءاللہ، اور اس کا مزید بیان انشاءاللہ آگے آئے گا، یعنی اس کی اور مزید وضاحت انشاءاللہ العزیز آگے آئے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ رحمان اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہیں اور اس کے اسماء حسنہ میں سے دو مبارک نام ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین صفت رحمت سے متصف ہے اور صفت رحمت حقیقتاً اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ کہنا کہ صفت رحمت اس کے اندر نہیں پائی جاتی بلکہ اس سے مراد اس کا لازمہ ہے، تو یہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ ان کی تعویلیں ہیں اور ان کی تعویل کا کوئی اعتبار نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَاخْتُلِفَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے جمع کرنے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ دونوں صفت کیوں استعمال کی ہیں اللہ رب العالمین نے؟ رحمان بھی اور رحیم بھی دونوں ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے، جبکہ رحمان اور رحیم دونوں کے اندر صفت رحمت پائی جا رہی ہے؟ تو پھر دونوں کو یہاں ذکر کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیوں یہاں بیان کیا گیا ہے؟ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس سلسلے میں اس مقصد کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ فقیلا المراد بالرحمن الذی سعت رحمتہ کل شیء فی الدنیا، کہتے ہیں کہا گیا ہے کہ رحمان سے مراد وہ ذات ہے جس کی رحمت وسیع ہو، وسعت رحمتہ کل شیء فی الدنیا، رحمان سے مراد وہ ذات ہے جس کی رحمت دنیا میں تمام چیزوں کو محیط ہے، وسعت یعنی وسیع ہے، محیط ہے تمام چیزوں کو، یعنی رحمان سے مراد ایسی ذات ہے جس کی رحمت تمام چیزوں کو، تمام لوگوں کو محیط اور وسیع ہے۔ آئی بات سمجھے؟ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں یا اسی طرح سے وہ جمادات میں سے ہوں، نباتات میں سے ہوں، دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے اس کا تعلق ہے، ان تمام پر اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی، اور وہ رحمان ہے اس اعتبار سے۔ کیوں ایسا ہے؟ لأن صیغۃ فعلان تدل علی الامتلاء والکثرۃ، کیونکہ فعلان کا صیغہ یعنی اس میں مبالغہ ہے فعلان، تو یہ فعلان کا صیغہ جو رحمان کا وزن ہے یہ دلالت کرتا ہے امتلاء اور کثرت پر۔ امتلاء مطلب بھرنا اور کثرت مطلب زیادہ ہونا، تو امتلاء اور کثرت پر یہ دلالت کرتا ہے، اس کے اندر زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو زیادتی تبھی ہوگی جب یہ تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو شامل ہو۔ تو رحمان گویا کہ ایسی ذات پر دلالت کرنے کے لیے ہے جس کی رحمت تمام چیزوں کو محیط ہے، ہر شے اس کی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے، چاہے وہ مخلوق میں کسی بھی طرح کی کوئی مخلوق کیوں نہ ہو۔
چاہے وہ انسان ہو، پھر انسانوں میں اس کے مطیع و فرما بردار ہوں، یا اسی طرح سے اس کا انکار کرنے والے ناشکرے لوگ ہوں، کفار اور مشرکین بھی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور انہیں بھی اللہ رب العالمین کھانا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات یہاں یہ کہی گئی۔ دوسری بات اس تعلق سے کہتے ہیں والرحیم الذی یختص برحمتہ المؤمنین فی الآخرۃ، اور رحیم سے مراد وہ ذات ہے جس کی رحمت خاص ہوگی مومنوں کے ساتھ فی الآخرۃ، آخرت میں، یعنی رحیم سے مراد ایسی ذات ہے جس کی رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہوگی آخرت میں، پھر وہاں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کسی کو نہیں نوازے گا، وہاں صرف اور صرف اس کے مومن بندے جو اس کے مطیع و فرما بردار ہیں وہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہوں گے، اور باقی اس کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو اس کے نافرمان ہیں انہیں اللہ رب العالمین عذاب میں گرفتار کرے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، یعنی رحمان کا تعلق گویا کہ دنیا سے ہے اور تمام مخلوق سے ہے، جبکہ رحیم کا تعلق آخرت سے ہے اور مومنین سے ہے۔ وقیل العکس، اور اس کے الٹا بھی کہا گیا ہے، ان جو رحمان کا معنی ہے وہ رحیم کا معنی، اور جو رحیم کا معنی ہے وہ رحمان کا معنی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ رحیم سے مراد وہ ذات ہے جس کی رحمت تمام مخلوق پر محیط ہے اور ہر مخلوق کو اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، کیونکہ رحیم جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس میں پائیداری پائی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ دلیل انہوں نے دی ہے، پائیداری ہے اس کے اندر، یعنی ثبوت اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے رحمان اس ذات کے لیے ہے جو آخرت میں مومنوں کے لیے مہربان ہوگی، اور اس کی رحمت آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگی۔ تو یہ بات بھی بعض علماء نے کہی ہے۔ وقد ذهب العلامة ابن القیم رحمہ اللہ الى ان الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات۔ یہاں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں، اور تحقیق کے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ گئے ہیں الى اس جانب ان الرحمن کہ بے شک رحمان دال علی الصفۃ دلالت کرتا ہے ایسی صفت پر القائمۃ بالذات جو ذات سے قائم ہے، یعنی رحمان ایسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جو کسی ذات کے اندر، جو ذات کے اندر پائی جا رہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر جو صفت رحمت پائی جا رہی ہے اس ذات پر دلالت کرتا ہے لفظ رحمان۔ ٹھیک ہے، یعنی جو صفت رحمت ذات کے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر جو صفت رحمت پائی جا رہی اس پر دلالت کرتا ہے رحمان۔ والرحیم دال علی تعلقها بالمرحوم، اور رحیم یہ دلالت کرتا ہے اس صفت رحمت پر جس کا تعلق مرحوم سے ہے۔ آئی بات میں؟ اور رحیم ایسی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے جس کا تعلق مرحوم سے ہے، یعنی جو مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جا رہا ہے اس سے جس کا تعلق ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فلاں پر رحم کیا، رحمہ اللہ، اللہ رب العالمین نے اس پر رحمت نازل فرمائی، تو یہ ایک طرح سے تعلق ہو گیا مرحوم سے۔ یا اللہ رب العالمین نے مومنوں پر رحم کیا تو مومنوں سے تعلق ہو گیا اللہ رب العالمین کی اس رحمت کا۔ ٹھیک ہے، تو رحیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ صفت رحمت جس کا تعلق مرحوم سے ہے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَجِئَ الْإِسْمُ الرَّحْمَانِ مُتَعَدِّيًا فِي الْقُرْآنِ، اور اسی بنیاد پر آگے کہتے ہیں کہ اور اسی وجہ سے نہیں آیا ہے اسم رحمان قرآن کریم میں متعدی ہو کر، یعنی متعدی ہو کر رحمان نہیں آیا ہے، یعنی اس میں رحمان کے ساتھ اس کے مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی ایسی چیز کو ذکر نہیں کیا گیا ہے جس سے رحمت کا تعلق ثابت ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، متعدین فی القرآن، متعدی ہو کر یہ استعمال
نہیں ہوا ہے، قرآن میں متعدی ہو کر استعمال نہیں ہوا ہے۔ یعنی رحمان کے ذریعے سے یہ نہیں بتلایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین فلاں پر رحمت کرتا ہے یا فلاں پر مہربان ہے اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ جبکہ رحیم کا معاملہ اس کے الٹ ہے، رحیم یہ متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے، یعنی اس متعدی ایسے فعل کو کہا جاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے، نحو کی اصطلاح میں، جو فاعل کے ساتھ مفعول کا بھی متقاضی ہو اور اس کے مقابلے میں لازم ہوتا ہے، جس سے فاعل کی ضرورت ہے اور فاعل کے علاوہ مفعول کی اسے ضرورت نہیں ہے، تو یہ متعدی ہے۔ تو قرآن مجید میں صفت رحمان یہ متعدی ہو کر استعمال نہیں ہوئی ہے، یعنی اس میں متعدی ہو کر یہ نہیں آیا ہے، جبکہ رحیم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ متعدی ہو کر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے متعدی استعمال کیا نہیں کیا، جبکہ رحمان رحیم کے تعلق سے فرمایا قال تعالی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ مومنین پر نہایت مہربان ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، لم یکن رحمانہ، رحمانہ نہیں کہا، رحیمہ کہا ہے، کیونکہ یہ متعدی ہے رحیم، یعنی اس کا تعلق مرحوم سے ہے جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، اور رحمانن نہیں کہا کیونکہ یہ لازم ہے، یعنی اس رحمت پر دلالت کرتا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ پائی جا رہی۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، اور یہ سب سے اچھی بات ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق سے متعلق کہی گئی ہے، یعنی علامہ ابن القیم نے جو بات کہی ہے یہ سب سے زیادہ بہتر اور عمدہ بات ہے جو رحمان اور رحیم کے درمیان میں فرق سے متعلق کہی گئی ہے۔ وَرُوِيَ عَنِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا وَهُمَا اسْمَانِ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ، کہ یہ دونوں اسم رقیق ہیں، یعنی لطیف نام ہیں، دونوں اسم رقیق ہیں، یعنی دونوں لطیف نام ہیں، عمدہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ رقیق ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مؤلف نے نقل فرمایا، لیکن یاد رہے یہ جو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اس کو امام بہقی نے اسماء و صفات میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ روایت جو ہے موضوع ہے، من گھڑنت ہے، کیونکہ اس میں کذابین کا ایک طرح سے سلسلہ ہے، روایت کرنے والے جو جھوٹے راوی ہیں وہ ایک سلسلے وار جھوٹے راوی اس میں پائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس میں محمد بن مروان یہ روایت کرتا ہے جو کہ جھوٹا راوی ہے، کلبی سے روایت کرتا ہے، اور یہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ تو محمد بن مروان یہ راوی جھوٹا ہے، اور اسی طرح سے کلبی جو راوی ہے یہ بھی جھوٹا ہے، تو یہ مسلسل کئی جھوٹے راوی اس میں پائے جا رہے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ امام سیوطی وغیرہ نے تدریب الراوی وغیرہ میں یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ سند اوہل اسانید، یعنی سب سے بدترین سلسلہ سند ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بدترین سلسلہ سند یہی ہے جس میں محمد بن مروان یہ روایت کرے کلبی سے، اور وہ روایت کرے ابو صالح سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں راوی، چاہے محمد بن مروان ہو یا اسی طرح سے کلبی ہو یا اسی طرح سے ابو صالح، ان تینوں پر کلام ہے، بلکہ دو جو شروع کے راوی ہیں محمد بن مروان اور کلبی، یہ تو بہت ہی سخت ضعیف ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی روایت یہ موضوع ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ موضوع ہے، اور گڑھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس
کی سند جو ہے ثابت نہیں ہے، اور اس کا کہنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ یہاں رقیقانے جو ہیں یہ اصل میں رفیقانے ہیں، یہ بھی بات کہی گئی ہے، اور یہ ایک طرح سے تصحیف ہوئی ہے، یعنی حدیث میں تصحیف ہے تو تصحیف بھی اس میں پائی جا رہی ہے، اور سلسلہ سند بھی موضوع اور من گھڑنت ہے، لہذا ہر اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، اور قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ قَوْلَ الرَّحْمَٰنِ فِي الْبَسْمَلَةِ نَعْتًا لِاسْمِ الْجَلَالَةِ، اور بعض لوگوں نے منع کیا ہے، انکار کیا ہے رحمان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نعت ہونے کے لِاسْمِ الْجَلَالَةِ، اسم جلالہ کی، یعنی اسم جلالہ یعنی اللہ کی نعت ہونے سے انکار کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ اسم جلالہ یعنی اللہ کی نعت نہیں، نعت مطلب صفت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ موصوف ہے، یہ تو نام ہے، علم ہے اللہ رب العالمین کا، جیسے اللہ علم ہے اللہ رب العالمین کا، ایسے ہی رحمان بھی اللہ رب العالمین کا علم ہے، اور یہ صفت نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے لِأَنَّهُ عَلَمٌ آخَرُ، کیونکہ یہ ایک دوسرا نام ہے اللہ رب العالمین کا، لَا يُطْلَقُ عَلَىٰ غَيْرِهِ، جس کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ وَالْعَالَامُ لَا يُنَاتُ بِهَا، اور عالم جو نام ہوتے ہیں انہیں صفت نہیں بنایا جا سکتا ہے، وہ صفت ہو کر استعمال نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا۔ شارح کہتے ہیں وَصَحِيحُ أَنَّهُ نَعْتٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِن مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ، وَصَحِيحُ أَنَّهُ نَعْتٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِن مَعْنَى الْوَصْفِيَّةِ، صحیح بات یہ ہے کہ یہ صفت ہے اسم جلالہ کی، لہو میں اسم الجلالہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ یہ صفت ہے اسم جلالہ کی بِاعْتِبَارِ، اس اعتبار سے جو اس کے اندر معنی وصفیت پائے جاتے ہیں، یعنی جو معنی وصفیت اس کے اندر پائے جا رہے ہیں رحمان کے اندر، اس معنی کے اعتبار سے یہ اسم جلالہ یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اللہ کی یہ صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ فالرحمن اسمہ تعالی و وصفہ، تو رحمان یہ اللہ کا نام بھی ہے اور اس کی صفت بھی ہے، یعنی دونوں ہے، رحمان یہ نام بھی ہے اللہ رب العالمین کا اور اسی طرح سے اس کی صفت بھی ہے، تو دونوں طرح سے یہ ہے، اور اس میں کوئی اختلاف کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں شارح وَلَا تُنَافِي اسْمِيَتُهُ وَصْفِيَتَهُ، اور اس کی اسمیت یعنی رحمان کی اسمیت، رحمان کا نام ہونا یہ انکار نہیں کرتا ہے اس کے وصف ہونے کا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ نام ہے تو اب وہ وصف نہیں ہو سکتا ہے، وصف ہونا ایک الگ بات ہے اور نام ہونا یہ ایک الگ بات ہے، تو وصفیت کا انکار نہیں کرتا ہے اس کا نام ہونا، تو رحمان نام بھی ہے اللہ رب العالمین کا اور اسی طرح سے رحمان اس کی صفت بھی ہے، لہذا یہ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وصف ہو کر بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا، اور اسی طرح سے نام ہو کر بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فَمِنْ حَيْثُ هُوَ صِفَةٌ جَرَى تَابِعًا عَلَى اسم اللہ، تو اس حیثیت سے کہ وہ صفت ہے یہ اللہ کے اسم کے تابع ہو کر استعمال ہوا ہے، یعنی صفت اس کی آیا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ هُوَ اسم، اور اس حیثیت سے کہ وہ اسم ہے وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ غَيْرَ تابع، یہ قرآن میں غیر تابع بھی واقع ہوا ہے، یعنی غیر تابع ہو کر استعمال ہوا ہے لیکن غیر تابع بھی استعمال ہوا ہے، تابع نہ ہو کر بھی استعمال ہوا ہے، بل ورد الاسم العلم، بلکہ وہ وارد ہوا ہے اسم اور علم ہو کر، یعنی غیر تابع ہو کر بھی ہوا ہے اور تابع ہو کر بھی ہوا ہے، بلکہ اسم اور علم کے طور پر وارد ہوا ہے، کقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان
جو عرش پر مستوی ہوا۔ تو یہاں رحمان یہ نام ہے، یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، جیسے اللہ ہے ایسے یہاں رحمان استعمال ہوا ہے، یعنی علم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ رحمان کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ اللہ کا نام ہے لہذا صفت نہیں ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ رحمان اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ وصف ہے اور اس اعتبار سے یہ اس کی صفت بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ یہ علم بھی ہے اس لیے علم بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ رحمان اور رحیم سے متعلق چند باتیں شارح نے یہاں ذکر کی ہیں، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔